اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سلسلہ ختم نبوت جس پر ہم 3 نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں۔ پہلی نشست جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی گئی کہ جس کے بعد کوئی اور نبی آنے کی کوئی کسر بچتی ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو شان عطا کر دی جائے گی۔ ہر شان کی انتہا جو ہے وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے۔ اس پر ہم نے طویل ایک قرآن کریم کی بشمار آیات کریمہ پر بات کی تھی، اور سلسلہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے عنوان سے ہم نے اس پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہماری پہلی نشست میں۔ دوسری نشست کے اندر ہم نے جو ہے رب تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب اور قرب کی انتہا ہے، اور اتنا افضل قرب کہ کسی اور کو کوئی یہ شان ملی ہی نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اللہ کے ہاں اللہ نے جیسا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اور بے شمار جگہ پر اس تذکرے کی انتہا کو بیان کیا ہے کہ اے نبی، جو ہم نے آپ کو یہ انتہا عطا فرمائی ہے اس کے بعد تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو اس پر ہم نے ایک طویل قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ کی روشنی میں ہم نے دوسری نشست میں بات کی۔ تیسری نشست میں جو سلسلہ ختم نبوت پر ہم نے بات کی خاتم المرسلین، اور خاتم اور خاتم اس کی لغوی معنی ائمہ لغت کے نزدیک کیا معنی ہے ہم نے اس پر بات کی ہے، اور وہ بھی تفصیلاً جو ہے ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے تیسری نشست بھی۔ آج چوتھی نشست کے اندر تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں گے قادیانیوں کے اعتراضات پر اور ان کی رد میں جوابات پر۔ سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو ہم نے اس سارے سلسلے کا عنوان بنایا ہوا ہے، ویسے تو 129 سے زائد آیت کریمہ ہیں جن کے اندر ختم نبوت کا پہلو ہے، لیکن ابھی تک ایک ہی آیت کریمہ پر ہماری بات جاری ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر مزید بھی آیت کریمہ پر ہماری بات ہوگی، جس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم جو یہ لفظ ہے سورۃ احزاب کی آیت کے خاتم النبیین، اس کی تا بکسر تا پڑھو یا بفتح تا پڑھو، تا کے اوپر زبر پڑھو یا زیر پڑھو، اس کے معنی کیا ہے؟ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سوچنے کا امر تو یہ ہے کہ خاتم النبیین ہی کیوں آیا ہے، خاتم الرسول کیوں نہیں آیا؟ خاتم النبیین کی آنے کی حکمت اور غایت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی مقام رسالت پر فیض کیا جاتا ہے تو پہلے وہ نبی بنتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کسی ذات کو، کسی شخصیت کو منصب نبوت عطا کرتا ہے تو پھر اس کو جب اسے ایک کمال عطا کر دیا جاتا ہے، منصب نبوت پر بٹھا کر اس کو ایک کمال عطا کیا جاتا ہے۔ جب وہ ایک کامل نبی بن جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس نبی کو وہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ مقام رسالت پر اسے فیض کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المنقذ من دلال اپنی کتاب کے اندر اس پہ بحث کرتے ہوئے حواس خمسہ میں بحث کی، تو مقام نبوت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں فن نبوت تو عیدن عبارت عن طور یخسل فی عین لا نور یدعر نور الغیب والامور لا یدرک العقل۔ فرمایا جب نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو منصب رسالت نبوت پہ عطا کرتا ہے، بٹھاتا ہے، تو منصب نبوت جب رب تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کو ایسی آنکھ دیتا ہے، ایسی سماعت دیتا ہے کہ وہ لاجواب ہوتی ہے۔ جہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی وہاں اس کی آنکھ کام کرتی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مقامی عامی مومنہ را نہایت، مقام ولایت را بدایت، اور مقام ولایت را نہایت، مقام فردیت را بدایت، اور مقام فردیت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت، اور فرمایا مقام غوثیت را نہایت، مقام صحابیت، مقام صحابیت جو ہے را بدایت، پھر فرمایا مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت، اور مقام صدیقیت را نہایت، مقام نبوت را بدایت،
اور فرمایا جہاں مقام نبوت را نہایت، جہاں مقام نبوت کی انتہا ہوتی ہے مقام رسالت را بدایت، وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے مقام نبوت مقام رسالت را نہایت مقام مصطفیٰ را بدایت. یہ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. فرمایا جہاں سے عام رسولوں کی جو ہے وہ انتہا ہوتی ہے نا رسالت کی، وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. اور فرمایا مقام مصطفیٰ را نہایت نیست، فرمایا جہاں مقام مصطفیٰ ہے اس سے آگے کوئی اور پھر حد ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر مقام کو ڈیفائن کیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہاں پر کیا حکمت ہے کہ خاتم النبیین، فرمایا جب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبیوں کی خاتم ہے تو رسول تو بن ہی نہیں سکتا نا. اگر یہاں ہوتا ہے خاتم الرسول تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا جی رسولوں کا منع کیا گیا ہے، نبی تو آ سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر یہ حکمت و غایت ہے. سب سے پہلا اعتراض جو قادیانیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور آج کل جو ہے عوام یہ امت کو گمراہ کرنے کا سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے، اور اس پر ہی ایک عوام کو دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے اٹھایا نہیں گیا، وہ موت ان کی واقعہ ہوئی ہے. اور وہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ، سورہ مریم کی آیت نمبر 33. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی جہل جو ہے یہ ایک طبقہ ہے قادیانیوں کا کہ جو کہ دعوے تو کرتے ہیں علم کے، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اچھا یوفا یتوفا یہ جو لفظ ہیں جن سے وفات کو ثابت کرتے ہیں، یہ لفظ قرآن کریم میں جا بجا نیند کے لیے استعمال ہوا، موت کے لیے بھی استعمال ہوا، وعدہ وفاق کرنے کے لیے استعمال ہوا، وعدہ پورا کرنے کے لیے استعمال ہوا. یوفا اوفو بیاد جو ہے اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے. بلکہ اس پر ایک طویل میں 24 سے 25 آیت کریمہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا. اسی پر بات کریں گے کہ اس اسلام زندہ اٹھائے گئے یا قرآن کریم کا کیا ہے اس میں حکم ہے اس بارے میں، اور قرآن کریم میں کدھر کدھر دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں یا ان کو جو ہے وفات ہوئی ہے ان کی. تو یہ قادیانیوں کا اچھا پہلی بات یہ ہے قادیانیوں سے یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے بھئی اگر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مان لیا جائے کہ وہ زندہ نہیں اٹھائے گئے، وہ وفات ان کی ہو گئی ہے، تو اس سے تم لوگوں کا کیا موقف نکلتا ہے؟ اس سے یہ بات کیسے واضح ہو گئی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ وفات انہوں نے پائی ہے تو اس سے یہ بات آپ کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ حضور کی جو ہے حضور کی گزرے ہوئے 1400 سال کے بعد ایک شخص گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوں، تو مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر وہ زندہ بھی اٹھائے گئے ہوں یا ان کی وفات ہی ہوئی ہو اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. تو اچھا سب سے پہلا اعتراض جو کہ مختلف روحانی خزائن کے اندر اور تریاق الروح کے اندر مختلف کتابوں کے اندر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوور اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ اعتراض اٹھائے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ مانا ہی جائے، پہلا اعتراض، اگر ختم نبوت کا عقیدہ مانا ہی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، تو جب نبوت ختم ہو چکی ہے نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ یہ اعتراض اٹھا. اس پر میں مختصراً سی ایک دو باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی ختم نبوت کا جو ہے سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، نبیوں سے ان کی شان نبوت نہیں چھینی گئی. آج بھی ہر نبی اپنی شان نبوت کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ان کی شریعت کو ترک کر دیا گیا ہے. اب شریعت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به ولتنصرنہ. نبوت تمام انبیاء کو آرڈر ہے بھائی تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں حکمت دی جائے گی، تمہیں کتاب دی جائے گی، لیکن جب میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، میرا محمد عربی آ جائے، تو پھر تم لوگوں نے اپنی نبوتوں کے اپنی احکاموں کو روک دینا ہے، پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالووری کرنی ہے، میرے نبی کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ہاتھ بیعت کرنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت نہیں چھینی گئی. اچھا، اور
عیسی السلام امتی بن کر آئیں گے. وہ اس وقت اپنی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. عیسی السلام اپنی شریعت نافذ کرنے نہیں آئیں گے. وہ حضور ہی کی شریعت کے مامن ہوں گے اور حضور کے ہی بتائے گئے حکم کی پاسداری کریں گے اور حضور کی امت میں حضور کی امتی بن کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو لہذا وصف نبوت کا یہاں انقطاع مراد ہے. یہاں پر وصف نبوت کا انقطاع مراد ہے، نہ کہ جو ہے نا فی نفس ہی جو ہے وہ نبی نہیں رہے گی، وہ نبی تھے نہیں یا ان کی اس طرح کی نہیں. لہٰذا عیسی السلام اپنی تشریف آوری جو ہے اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے. تو یہ اس کا پہلے سوال کا جواب. پھر دوسرا سوال کیا کہ جی خاتم سے مراد، تا پر زبر پڑی جائے تو کہتے ہیں اس خاتم سے مراد جو ہے مہر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر کر دیں وہ نبی بن جاتا ہے. یہ جو ہے ان کا موقف اور یہ ان کا دوسرا اعتراض. تو کہتے ہیں جی اس سے مراد مہر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم چاہے آپ بفتح تا کے ساتھ پڑھو یا بکسر تا کے ساتھ پڑھو، زبر کے ساتھ پڑھو تا پر یا تا کا زیر پڑھو، خاتم پڑھو یا خاتم پڑھو، اس کے بہت سے معنوں میں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور بہت سے معنوں میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن علماء لغت کے نزدیک، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ علماء لغت نے کیا اس کا معنی لیا ہے، علماء لغت کے نزدیک اور گروہ یا کسی گروہ کا آخری یا کسی ندی کا آخری کنارہ یا کسی سورت کا آخری آیت اس کے لیے آتا ہے، آخر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. علماء لغت کے نزدیک. اور حضور کو اگر یہ مور بھی مان لیا جائے، اگر خاتم سے مراد خاتم النبیین نبیوں کی مور بھی مانا جائے حضور کو، تو یہ پہلی بات ہے یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع امت اور محاورہ عرب اور علماء لغت کے بالکل مخالف ہے کہ حضور کو یہاں خاتم کے معنی مور مانا جائے. تو یہ علماء لغت، محاورہ عرب اور جمیع اور جمہور جو امت کا اجماع ہے اس سے بالکل یہ مخالف ہے. اور اگر مانا بھی جائے کہ حضور مور ہیں تو اس مور کا مطلب یہ ہوگا، جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے، اور میں نے تفصیلاً پیچھے گفتگو کر چکا ہوں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ڈھانپ دینا، یعنی مور لگ کے پھر ایسا پختہ کر دینا، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے خارج ہو سکتی ہے. تو اس مور سے یہ مراد ہوگا کہ مور لگ جائے گی تو اس کے بعد نہ اس میں کوئی داخل چیز کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے. اگر حضور کو یہاں خاتم مور کے معنی میں لیا جائے تب بھی تم لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، اور ہمارا عقیدہ اس پر بالکل ٹھیک ہے کہ جب مور لگ جاتی ہے تو نہ تو اس چیز میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے. ائمہ اہل سنت کے نزدیک یہی موقف ہے ہمیشہ سے. اور ویسے مزے کی بات تو یہ ہے، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے میں سمجھتا ہوں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تو جہالت کی انتہا نہیں کہ خاتم النبیین کا معنی تو وہ کہتے خاتم کے معنی مور کرتے ہیں. اچھا ویسے اگر خاتم المہاجرین ہو تو کیا وہ مور جو مہاجر بناتی ہو خاتم النبیین جی نبی بنانے والی مور. ٹھیک ہے. اور اگر لفظ خاتم المہاجرین ہو تو مہاجر بنانے والی مور، یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بھائی. پھر تو کل کوئی اور اس طرح کے. اور میں کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب یہ تریاق القلوب کے اندر اس نے خاتم الولاد کے لفظ کا ترجمہ کیا. کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یہ کسی چیز کے آخر کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاتم کسی چیز کے آخر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور خاتم الولاد کا جب بات آئی تو وہاں کہتا ہے ولاد سے آخری ولاد ہے، یعنی خاتم الاولاد آخری اولاد. تو یہاں پر جو ہے تریاق القلوب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ہی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہاں خاتم کے معنی کیا ہے، آخر ہیں، اور ادھر کہتا ہے خاتم النبیین مور لگا مور جی. ایک اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ خاتم کے معنی مور ہیں، اور دوسری میں لکھتا ہے جی وہ مور نہیں بلکہ کیا ہے، وہ آخر ہے. ایک جگہ خاتم کا معنی آخر کرتا ہے اپنی مخالف، اور دوسری جگہ پہ کرتا ہے جی مور ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ ہدایت عطا فرمائے. بلکہ ایک اور اعتراض کیا گیا تھا، کہتا ہے جی خاتم کے معنی ہے انگوٹھی اور زینت کے ہیں. ائمہ لغت نے کہیں جگہ یہ بھی لکھا خاتم کے معنی ہے انگوٹھی یا زینت وغیرہ، زینت سنگھار کو بھی جو ہے خاتم کہتے ہیں.
اور حضور زینت الانبیاء ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگوٹھی اور زینت مجازی معنی میں ہیں، یہ مجازی معنی ہے خاتم کے، لہذا قرآن و سنت میں صحیح اور حقیقی معنی موجود ہوں تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب قرآن و سنت کے اندر کسی چیز، کسی لفظ کے حقیقی معنی موجود ہوں تو پھر اسے مجازی معنی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ائمہ لغت کے ہاں پہلے بھی اصول ہے، اور ائمہ مفسرین کے ہاں، تفسیر و مفسر جو گزرے ان کے ہاں یہ اصول ہے۔ تو پہلی بات ہے جب حقیقی معنی موجود ہوں تو ہم مجازی معنی نہیں کر سکتے، چاہے وہ زینت کے ہوں چاہے جس کے کے ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے مختلف قسم کے جہاں سے دے کر لوگوں کو جو ہے اپنی طرف محل کرتے ہیں۔ میں نے کی تمام ویب سائٹ وزٹ کی ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے میں نے کہ یہ کس طرح کے طریقوں سے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف گلاتے ہیں۔